خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان مشکل حالات میں، وبا کے اس بے چینی کے دور میں ہمیں اپنے پروں تلے محفوظ رکھا۔ پچھلی دفعہ جب میں یہاں پیغام دے رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اپنے علاقہ میں، ہماری اپنی کلیسیا میں کرونا کے کافی مریض ہیں، اور آج میں یہ کہوں گا خداوند کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، تقریباً سارے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی گواہی بھی دی ہے، اور دوران بیماری ہمیں بتایا تھا کہ دعا مانگیں۔ کچھ لوگوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جن کو کرونا ہو وہ دوسروں کو ضرور بتائیں، خود بھی الگ رہیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ وہ ان کے نزدیک نہ آئیں، تاکہ ہر ایک کی بہتری ہو۔ پھر بھی ہم ان کے لیے دعا مانگتے رہے، اور خداوند کا شکر ہے آج ہماری کلیسیا میں میرے علم کے مطابق کوئی کرونا کا مریض نہیں ہے، اور بے شک بہت سارے لوگوں نے ویکسینیشن بھی کروائی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے ویکسین بھی کروائیں، تاکہ اس وبا سے ہماری جان بچ سکے۔ وباؤں کا یہ سلسلہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے چلتا چلا رہا ہے، اور اس طرح کی یہ خطرناک وبا جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کے مطابق تقریباً پچھلے 300 سال سے ہر 100 سال کے بعد اس دنیا میں آئی ہے۔ کل رات میں کلام مقدس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو پرانے عہد میں سیموئیل نبی کی کتاب میں سے اور پھر تواریخ کی کتاب میں سے میں ایک ایسی وبا کے بارے میں سیکھ رہا تھا جس میں اس دور میں بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ وبا سے ہلاک ہوئے تھے۔ گناہ کیا تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد داؤد بادشاہ کے دل میں یہ آیا کہ وہ اپنی قوم کی مردم شماری کرے۔ خدا کا حکم نہیں تھا یہ۔ خدا نے اس قوم کو یہ سکھایا تھا کہ تم اپنی فوج پر بھروسہ نہ کرو، مردوں کی گنتی پر بھروسہ نہ کرو کہ کتنے جنگجو ہیں، اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ نہ کرو۔ اور جب انسان اپنے وسائل پر بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کو یاد ہے نا، وسائل تو بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن لامحدود قوت رکھنے والا لامحدود خدا، اس کے وسائل تو کبھی ختم نہیں ہوتے نا۔ اور عزیزو، اس گناہ کی وجہ سے جو داؤد بادشاہ نے، داؤد نبی نے کیا، قوم کو سزا ملی، اور پھر اسے 3 آپشنز دیے گئے تھے کہ چن لے ان میں سے، تب تیری خلاصی ہوگی، چھٹکارا ہوگا۔ کیا کسی قوم کو کہوں کہ تجھ پر چڑھائی کرے؟ اور داؤد نے مناسب جانا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سرنڈر کر دے۔ کیا خدا تو ہی جو سزا مجھے دینا چاہتا ہے وہ دے؟ وہ جانتا تھا کہ خدا رحیم ہے، وہ بالآخر رحم کرتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ انسان کو بخشتا نہیں ہے۔ انسان اگرچہ بڑا ہی اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب یہ درندگی پہ آ جائے تو کوئی جنگلی درندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہ خواتین کو دیکھتا ہے اور نہ بچوں کو، اپنی ہوس اور اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے قتل و غارت کرتا ہے، لوٹتا ہے، جلاتا ہے۔ عزیزو،
آج جو ہمارا خاص مضمون ہے وہ عید سعود ہے. اس کو سعود المسیح بھی کہتے ہیں. آسان لفظوں میں مسیح یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا. کہ چونکہ یہ تہوار بھی سال میں ایک بار آتا ہے تو کیوں نہ ہو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سیکھیں. لیکن عید سعود میں جہاں یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے ساتھ ہی بڑا ہی اہم سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اور آپ جانتے ہیں عید قیامت مسیح بھی بڑا ہی اہم واقعہ ہے. وہ عید قیامت مسیح کے بعد ایک خوبصورت واقعہ اور بھی ہے. خداوند یسوع مسیح عورتوں پر ظاہر ہوئے، پھر شاگردوں پر ظاہر ہوئے، اور ایک ایسے جوڑے پر ظاہر ہوئے جو اماؤس کے گاؤں میں رہنے والا تھا، اور راستے میں خداوند ان پر ظاہر ہوئے، ان سے باتیں کی، اور پھر لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک ان ایمانداروں کو نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. یہ پس منظر ہے عید سعود کا. پس منظر عید قیامت مسیح ہے. اور عید سعود کے بعد ایک اور خوبصورت عید ہے جس کو عید پینتیکوست کہتے ہیں. بنی اسرائیل منایا کرتے تھے، بنی یہود منایا کرتے تھے. اور عید پینتیکوست کو ہم کلیسیا کا جنم دن کہتے ہیں. یہ کسی ایک چھوٹی سی کلیسیا کا خاص انعام نہیں ہے، یہ مسیحی کلیسیا کا جنم دن ہے. اور اس میں جو خوبصورت منظر تھا وہ روح القدس کا لباس انہیں ملا. اور اس خوبصورت انعام میں بھی جو خاص بات ہے، یونیکنس ہے. 12 ممالک کے لوگ مختلف زبانیں بول رہے ہیں اور ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے. آج کے دور کی زبانیں فرق ہیں. ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میری بولی بول رہا ہے. پینتیکوست کا یہ خاص نشان ہے. اور عزیزو، 3 خاص عیدوں کا میں نے نام لیا ہے. میں دہراؤں گا: عید قیامت مسیح، عید سعود اور عید پینتیکوست، یعنی روح القدس کا نزول. اب ان 3 عیدوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے. جو شخص بھی ان عقائد کو نہیں سمجھتا، ہم اسے کہتے ہیں کہ ابھی کم علم مسیحی ہے یا کم علم ایماندار ہے. پھر عزیزو، ایک اور بڑی ہی اہم عید ہے جس کو بڑا سادہ سا نام ہمارے بزرگان نے دیا ہے، بڑا دن. وہ یسوع مسیح کی پیدائش کی عید ہے. اور اس میں ایک خوبصورت آیت میں آپ کے گوشت گزار کروں گا. لوکا کی انجیل کے حوالہ سے ہے: آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. ایک تو منجی کا لفظ جس پر آپ نے ذرا غور کرنا ہے، اور دوسرا آج داؤد کے شہر میں. داؤد کا شہر کون سا شہر ہے؟ داؤد کا بیت لحم یا یروشلم. بیت لحم اسی کا علاقہ ہے. اور عزیزو، کل رات میں مطالعہ کرتے کرتے تھک بھی گیا تھا، آنکھیں بھی تھک گئی اور دن بھی چڑھ گیا. اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنی برکت مل رہی تھی جب یروشلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا. پرانا نام تھا سالم، سلامتی کا شہر. 3500 سال پہلے چھوٹا سا شہر تھا، لیکن اتنا اہم تھا جغرافیائی لحاظ سے. پانی بھی میسر تھا، خوبصورت پہاڑیاں بھی تھیں، زرخیز علاقہ بھی تھا، سمندر بھی نزدیک تھا. ایسے بہت کم شہر ہیں جہاں دریا بھی نزدیک ہوں، سمندر بھی نزدیک ہوں، اور پہاڑیاں بھی ہوں اور میدانی علاقہ بھی ہو. آپ جانتے ہیں کچھ ایسے ملک ہیں جہاں سمندر نہیں ہے
اور انہیں کتنی مشکل پیش آتی ہے تجارت کے لیے. کچھ ایسے ہیں جہاں دریا بھی نہیں، اور ایسے ملک دوسری قوموں یا دوسرے ممالک پر انحصار کرتے ہیں. یہ بڑا ہی اہم شہر تھا 3500 سال قبل. چھوٹی سی بستی، چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا شہر. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اس شہر پر بڑی بڑی اقوام کی نظر رہی. بائبل مقدس میں اسے پہلے ملک کنعان کہا گیا، بعد میں اس کا نام ملک فلسطین بھی کہلایا، اور آخری دور میں رومیوں کے دور میں یہ یہودیہ کا علاقہ بھی کہلایا. اور یروشلم جسے بادشاہ نے، داؤد نبی نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے 1000 سال پہلے فتح کیا تھا. کس قوم سے فتح کیا تھا یہ بھی لکھ لیں، یبوسی قوم. یبوسی. اس خطہ میں عزیزو بہت ساری اقوام تھی، 10 اقوام تھی، جن میں چند ایک کا نام میں لیے دیتا ہوں. ہتی ہے، امونی، اموری، یبوسی، ارامی اور عربی بھی. یہ اقوام وہاں بستی تھی. اب خداوند کا وعدہ تھا باپ ابراہیم سے کہ یہ علاقہ میں تیری نسل کو دوں گا. وہ وعدہ اسحاق سے بھی رہا، وہ وعدہ یعقوب سے بھی رہا، اور وہ وعدہ مسلسل اس نسل سے رہا. اور داؤد بادشاہ کے دور میں وہ علاقہ اس نے فتح کیا. بت پرست قوموں کو خدا کے حکم کے مطابق نیست و نابود کیا. اور جب بنی اسرائیل نے بت پرست قوموں کی خواتین کو بچا کے رکھا اپنے لیے، ان کے مال و دولت کو اپنے لیے بچا کے رکھا، اس وقت خداوند کی سزائیں، لعنتیں بھی ان پر آئیں کہ جب میں نے حکم دیا ہے کہ تم بت پرست لوگوں کو نیست و نابود کر دو تو کیوں نے بچا کے رکھا ہے. خداوند نے اس لیے کہا تھا تاکہ یہ بعد میں بت پرست عورتوں کی وجہ سے خدا سے دور نہ ہو جائیں. اس لیے کہا تھا کہ تو غیر اقوام میں شادیاں نہ کرنا، کیونکہ غیر اقوام اس دور میں بت پرست تھی اور خدا کے لوگ بہت تھوڑے تھے. ابراہیم کے گھرانے کو چنا گیا تھا، جسے ہم عبرانی زبان میں ابراہام کہتے ہیں. اس کا پہلا نام ابرام ہے، عربی میں ابراہیم بھی کہتے ہیں، اور ہم اسے ایمانداروں کا باپ بھی کہتے ہیں. اسی کے صلب سے بنی اسرائیل ہے، اور اسی کے صلب سے اسلام ہے، اور اسی کے صلب سے مسیحیت ہے. اس لیے آج ہم ان اقوام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں. اور بنی اسرائیل کو میں نے نہیں کبھی پڑھا کہ یہودیت کو مذہب ہے، لیکن لوگوں نے اس کا نام دے دیا ہے یہودیت. اس کو مذہب کہتے ہیں. حالانکہ بائبل مقدس میں میری وہ بہنیں جو مزامیر گاتی ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم ایسے مزامیر گاتے جس میں لکھا ہے اے یہوہ دے لوگ. ان کے خدا کے لوگ کہا گیا ہے، اور میں اور آپ بھی خدا کے لوگ ہیں. مسیحیت کا نام بھی شروع میں مسیح خداوند کے آسمان کے اٹھائے جانے کے بعد انطاکیہ کے علاقہ میں، انطاکیہ کے شہر میں لوگوں نے یسوع کے ماننے والوں کو مسیحی کہنا شروع کر دیا تھا. میں نے اپنی تاریخ میں یہ کہیں نہیں پڑھا کہ ہمیں کسی نے عیسائی کہا ہو یا سائی کہا ہو، کسی کتاب میں نہیں. یہ ہمارے اپنے اس دیش میں ہمیں کہا جاتا ہے. کچھ پیار سے کہتے ہیں، کچھ حقارت سے کہتے ہیں. لیکن اس دور میں مشرق وسطی میں مسیح کے ماننے والوں کو مسیحی کہا گیا. میں آپ کو یروشلم کا پس منظر بتا رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ بڑا ہی اہم موضوع بنا ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں جہاں یسوع مسیح پیدا ہوا وہاں سے شروع کرے. جہاں وہ پیدا ہوا،
جہاں اس نے اپنا بچپن اور نوجوانی گزاری اور جہاں اس نے 30 سال کی عمر میں خدمت کا آغاز کیا اور جہاں اس نے 3.5 سال خدمت کی اور تقریباً 33.5 سال اس دنیا جہاں میں رہا، اس کی پیدائش بڑی ہی معجزانہ، اس کی خدمت بڑی ہی اسپیشل اور اس کی موت بڑی ہی اسپیشل اور اس کا جی اٹھنا بھی سب اسپیشل اور اس کا آسمان پر اٹھائے جانا بھی اس سے بھی اسپیشل اور اس کا واپس آنا بھی ایک اور اسپیشل ہے۔ تو یہ عام انسان والی بات تو نہیں ہے نا۔ دنیا کی جو دینی کتب ہیں وہ مانتی ہیں کہ وہ موا اور وہ جی اٹھا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب مذاہب کو ماننے والے لوگ یا خدا کا علم رکھنے والے لوگ یہ اقرار کریں کہ مسیح دنیا میں کماری مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا اور اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ اس نے یہ کہا، برملا کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ راہ، حق اور زندگی بھی میں ہی ہوں۔ اور وہ اپنے شاگردوں کو سبق دے کر، تربیت دے کر 3.5 سال، اس لیے ہم نے، ہمارے بزرگان نے سیمنریز 3 سال کی رکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں 3 سال رکھو، تربیت لو، اور مجھے پتہ ہے کچھ بچے 4 سال بھی لگا دیتے ہیں، 5 بھی لگاتے ہیں۔ بہرحال علم تو ہم پوری عمر سیکھتے رہتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی علم رکھنے والے لوگوں سے ملتے ہیں، نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ اور عزیزو، یہ وہ شہر جہاں داؤد بادشاہ نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 1000 سال پہلے یبوسیوں سے فتح کیا اور بعد میں یہ داؤد کا شہر کہلایا کیونکہ اس نے فتح کیا تھا۔ آج کے دور میں بھی جو اقوام کسی شہر، کسی ملک کو فتح کرتی ہیں، وہ نام بدل دیتی ہیں۔ یہ بھی کوئی شکوے والی بات نہیں ہے، نام بدلتے ہیں لوگ۔ داؤد کا شہر، اور میں اور آپ کو بات بتاؤں، سوئٹزرلینڈ میں جو جنیوا شہر ہے نا، جہاں اقوام متحدہ کے دفاتر ہیں، وہاں زیادہ تر جرمن اور فرانسیسی بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ جنیوا میں، جنیوا شہر کو جان کیلون کا شہر کہا جاتا ہے۔ وہ یورپ میں علم کی روشنی لے کر آیا تھا۔ یہاں یہ داؤد کا شہر کہلایا۔ اور ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ کو یاد ہوگا بنی اسرائیل مصر میں 430 سال غلامی کی حالت میں رہے نا، اور 40 سالہ بیابانی زندگی تھی ان کی۔ اور یہاں جب داؤد بادشاہ نے ہیکل کی تیاری شروع کی تو تقریباً یہ 900 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اور سلیمان بادشاہ نے جب تخت سنبھالا تو اس نے اپنے 4تھے سال میں ہیکل کی باقاعدہ تعمیر شروع کی۔ گویا مصر سے نکلنے کے بعد ہیکل کی تعمیر تک 910 سال کا عرصہ گزرا۔ سن غلط بھی ہو سکتے ہیں، تھوڑا فرق بھی ہو سکتا ہے، تقریباً 910 سال بعد اس ہیکل کو تعمیر کیا۔ اور اس دور میں اس خطہ کے بادشاہوں نے بھی اپنا دل کھول کے حصہ ڈالا تھا۔ یہ خدا کا گھر کہلایا۔ اس ماؤنٹ کو، اس پہاڑ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہا گیا۔ آج بھی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ خدا کا گھر بنا۔ داؤد بادشاہ کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے گھر بنائے، کیونکہ خداوند نے کہا تھا تیرے ہاتھ خون آلودہ ہیں، تیرا بیٹا یہ گھر بنائے گا، اور اس کا نام تھا سلیمان۔ اس کو سلیمانی ہیکل بھی کہا گیا، ٹیمپل ماؤنٹ کہا گیا، اسے خدا کا گھر کہا گیا، اور کہا گیا یہ ساری اقوام کا گھر ہوگا،
خدا کا گھر ہے یہ نا. خدا کے گھر میں سارے لوگ آ سکتے ہیں. اس میں غیر اقوام کا بھی صحن مقرر تھا, آپ جانتے ہیں, جو خدا پر ایمان نہیں رکھتی تھی. اس میں پاک مقام تھا, اس میں پاک ترین مقام تھا, اس میں صحن تھا, اور یہ شمالی پہاڑی پر بنایا گیا تھا. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں داؤد بادشاہ نے اس فرشتہ کو دیکھا تھا جو ہاتھ میں تلوار لیے بنی اسرائیل کو مار رہا تھا. یہ دوسرا سیموئیل ہے, پڑھیے گا ذرا تواریخ کی کتاب میں. اور فرشتہ کو دیکھ کے داؤد بادشاہ گھبرا گیا تھا, کانپنے لگا تھا. اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ مار رہا تھا. اور داؤد خداوند سے فریاد کر رہا ہے کہ اے خداوند اب رحم کر. اور خداوند نے فرشتہ کو حکم دیا بس کر. اور اس کے بعد جاد نامی ایک اور خدا کا بندہ ہے جس نے, وہ اس کو غیب بین بھی کہا گیا ہے, وہ خداوند اس سے ہم کلام ہوتا تھا. اس نے فوراً کہا کہ اے داؤد یہاں سختنی قربانی گزران, یہاں خداوند تجھ پر ظاہر ہوا ہے. اور عزیزو وہ وہاں سے چلا اور اس کھیت کے مالک کے پاس گیا. کھیت کے مالک کا نام تھا ارونا, اور وہ یبوسی ہے. میں نے کہا نا یروشلم پر یبوسی قوم کا قبضہ تھا. اور انہوں نے جب داؤد کو دیکھا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ اتنا بڑا بادشاہ میرے کھیت میں میری طرف آ رہا ہے. اور داؤد نے اسے کہا کہ میں خداوند کے لیے یہاں سختنی قربانی چڑھانا چاہتا ہوں. اور اس نے سختنی قربانی کے لیے کہا یہ بیل حاضر ہے. اس نے کہا نہیں, میں مفت یا مفتے کی قربانی نہیں دیتا, اس کے لیے میں ادا کروں گا. اور یہاں اس جگہ پر جہاں خداوند مجھ پر ظاہر ہوا ہے یہاں میں مذبح گاہ بناؤں گا. اور چونکہ مذبح گاہ مستقل رہے گی لہذا یہ جگہ بھی میں تجھ سے پیسے دے کے خریدنا چاہتا ہوں. اور وہ نہ پیسے نہیں لینا چاہتا تھا, جانتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے اور اس نے یہ علاقہ فتح کیا ہے. یروشلم فصیل دار شہر تھا جہاں یبوسی رہتے تھے, اس نے یہ فتح کیا ہے. یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں اور بائبل کی تاریخ کی بات بتا رہا ہوں. پر داؤد نے کہا چونکہ یہاں میں نے مذبح گاہ بنانی ہے اور یہاں میں نے سختنی اور سلامتی کی قربانی گزرانی ہے لہذا میں ضرور اس کی قیمت ادا کروں گا. اور اس نے چاندی کے غالباً 50 مشکال ہیں, چاندی کے 50 مشکال دے کر اس نے اس کو خریدا تھا. اور یوں اس نے وہاں پر عزیزو خداوند کی اس مذبح گاہ کو بنانے کا کام شروع کیا اور وہاں قربانیاں گزرانی. چاندی کے 50 مشکال ہیں. ہاں جی, اب ذرا ایک اور نقطے پر آ جائیے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں سلیمان بادشاہ نے ہیکل تعمیر کی. اب کیوں مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹیمپل ہے, وہ جو ہیکل ہے, وہ سچ مچ داؤد بادشاہ اور سلیمان بادشاہ کے دور میں بنی. اب اس کے بعد عزیزو حزقیہ بادشاہ کے دور میں اس ہیکل کے علاقہ کو اور بڑھا دیا گیا, شہر کو بھی بڑھا دیا گیا. جو چھوٹا سا شہر شمالی اور جنوبی علاقہ میں تھا اس کو مغرب کی طرف بڑھا دیا گیا, بہت بڑا شہر بن گیا. پھر اس پہ 586 قبل از مسیح میں بابل کے حکمرانوں نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا. پھر فارس کے حکمران, ایران کے حکمرانوں نے اپنے دور میں نہمیہ کو یہ اعزاز دیا, عزت دی, مدد کی کہ جاؤ اس ہیکل کی تعمیر کرو. پھر رومیوں نے شہر کو تباہ کر دیا, انتاکس اس کا نام تھا بادشاہ کا. اس نے وہاں سوروں کی قربانیاں گزرانی جو یہودی عقیدہ کے بالکل برعکس تھا. اور ان سے لڑنے کے لیے یہودا کی ایک اور خوبصورت فیملی ہے مکابین.
ہسٹری ہے یہ. مکابین نے جنگ لڑی, بغاوت کی, اور کافی دیر وہ رومیوں کا مقابلہ کرتے رہے. یسوع کی پیدائش سے پہلے رومیوں کا قبضہ یروشلم پر ہو چکا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور ہیرودیس بادشاہ کے عہد میں یسوع المسیح اس دنیا میں آیا. اور ہیرودیس بادشاہ کا وہ دور تھا, لیکن یہودی وہاں تھے. اور اس کے علاوہ وہاں پر کون سی اقوام تھی؟ بازنطینی مسیحی, لاطینی بولنے والے مسیحی, عثمانی ترک, اور آج وہ وہاں آباد ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ رومیوں کے بعد بھی یہ سلسلہ جنگ و جدل کا چلتا رہا, اور آخر میں جس بادشاہت کو انگریز دور میں ختم ہونا پڑا وہ ترکی کی حکومت تھی, سلطنت عثمانیہ. اس لیے آج عثمانی ترک بھی وہاں بستے ہیں. اتنی ساری اقوام وہاں رہتی رہی ہیں. خداوند کا چناؤ دیکھیے گا کہ خداوند نے اس شہر میں جنم لیا. خدا کا انتظام, الہی انتظام, اس داؤد کے شہر کو چنا گیا. اے بیت لحم یہودا کے علاقے, تو ہرگز چھوٹا نہیں کہلائے گا. آج اس کا نام دیکھیے گا. عزیزو, ہم جو مسیحی دنیا میں بستے ہیں, ہم کہتے ہیں جیو اور جینے دو. ہم کہتے ہیں خدا کے لوگ ہیں, خدا کی مخلوق ہیں. آپ کا مذہب کوئی بھی ہو, آپ کا عقیدہ کوئی بھی ہو, مل کے رہو, امن اور سلامتی سے رہو. اور آج جو وہاں جنگ و جدل جاری ہے, قتل و غارت جاری ہے, اس کو بھی بیٹھ کے افہام و تفہیم سے اس کو حل کرو. عزیزو, جب میں اس پس منظر میں گم تھا تو میں خداوند کا شکر ادا کر رہا تھا کہ خداوند نے شاگردوں کے وسیلہ ہمیں وہ کلام پہنچایا, وہ گواہی دی کہ آج ہم دنیا کے کناروں تک جا رہے ہیں. ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑے کہ یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے. اور مسیحوں کو بھی ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں شاباش دیتے ہیں کہ اچھا کیا تم یروشلم چھوڑ کر دنیا کی دوسری علاقوں میں چلے گئے, اور آج امریکہ اور یورپ میں آزادی سے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہو. عزیزو, میں اور آپ کتنے مبارک ہیں کہ اسلامی دیش میں ہم گواہی دیتے ہیں تھوڑے سے, لیکن گواہی تو دے سکتے ہیں نا. ملکہ آستر بھی تو ایک ایسے علاقہ میں غلام بن کے چلی گئی جہاں بادشاہ کے محل میں اسے جانے کا اتفاق ہوا, اور وہ ملکہ بن گئی, اور وہ بہت بڑی گواہ بن گئی, اور وہ قوم کو بچانے کا سبب ٹھہری. اور آج فارس کی سلطنت, ایران کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایران کی ملکہ تھی. صرف یہ نہ کہو کہ وہ ایک یہودی لڑکی تھی. خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھائے جانا اسی علاقہ سے, یروشلم کے علاقہ سے, ہمارے لیے قابل غور ہے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا, اے یروشلم, میں نے کتنی بار چاہا کہ تجھے اپنے پروں تلے لے لو. یہاں پتھر پہ پتھر جو نہیں رہے گا. کتنی لڑائیاں, کتنی جنگیں وہاں ہوئی ہیں. آج میں نے اور آپ نے عید سعود کے اس موقع پر جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے, انہوں نے کسی شاگرد کو یہ نہیں کہا کہ تم نے اب بدلہ لینا ہے رومیوں سے یا ستانے والوں سے یا بت پرست لوگوں سے. ان رومیوں نے عزیزوں اپنے دور میں جب یروشلم پر قبضہ کر لیا, ہیکل پر قبضہ کر لیا, تو وہاں انہوں نے اپنا ایک دیوتا, اس کا مجسمہ نصب کر دیا. اس دیوتا کا نام تھا مشتری, جوپیٹر. یعنی خدا کا مقابلہ دیکھیے. خدا کہتا ہے میرے حضور تو
بتوں کی پوجا نہ کرنا، دیوتاؤں کی شبیہ نہ بنانا۔ اسی علاقے میں چاند ایک دیوتا تھا جسے آج بھی لوگ مانتے ہیں، وہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو سورج کو دیوتا مانتے تھے، وہ سورج سے دعائیں فریادیں کرتے تھے۔ اور رومیوں نے وہاں جوپیٹر مشتری کا مجسمہ کھڑا کر دیا اور ہیکل کی توہین کی۔ نہمیا کے دور میں اس کی صفائی کی گئی عزیزوں، اور خداوند یسوع مسیح کے دور میں اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کے کہا، تم نے میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر بنا دیا۔ ہیکل کی صفائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور کلیسیا کی صفائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، قوموں کی صفائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، یروشلم کی صفائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خدا ہر دور میں انسانوں کو مواقع عطا کرتا ہے کہ وہ ماضی کی روشنی میں مستقبل میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں، تاکہ ان کا حال میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں، تاکہ ان کا مستقبل اچھا بن سکے۔ شاگرد کتنے مبارک تھے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے دیکھا، اور کس طرح بدلی نے انہیں چھپا لیا اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اور وعدہ کیا تھا کہ اسی طرح پھر وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم یروشلم اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں، پر ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، بہتری کے لیے بھی دعا مانگیں۔ ہم کسی انسان کے قتل پر خوش نہیں ہوتے، اس کے جلائے جانے پر، اس کے بے گھر ہونے پر خوش نہیں ہوتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان امن اور سلامتی سے رہیں۔ یہی آج ہماری دعا ہے عید سعود کے اس خوبصورت موقع پر، اور یاد کریں سیون کا شہر جو ہے یہ برکات کا شہر ہے۔ یروشلم کو سیون کا کوئی سیون بھی کہا گیا ہے، یہ سلامتی کا شہر ہے، اور ہم نے سلامتی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور اب ہمارے لیے جو چیلنج ہے، اب ہم کو یروشلم میں جا کر تو گواہی نہیں نہ دیں گے نا۔ ہمیں حکم ہے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اب ہم اپنے ہیکل میں ٹھہرے رہیں گے، اپنے علاقہ میں ٹھہرے رہیں گے، اپنے گھر میں ٹھہرے رہیں گے، تربیت حاصل کرنے تک ٹھہرے رہیں گے، اور پھر دنیا کے کناروں تک جائیں گے، اور انہیں خدا باپ کے نام سے، خدا بیٹا کے نام سے، اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں گے۔ قوموں کو شاگرد بنائیں گے، محبت اور پیار سے، علم کے وسیلہ سے، نہ کہ نفرت کے وسیلہ سے، نہ کہ ظلم اور جبر کے وسیلہ سے۔ عزیزو، رسولوں کے اعمال کا سلسلہ لوکا کی انجیل کے آخری باب سے شروع ہو جاتا ہے، لوکا کی انجیل کے آخری باب سے، اور رسولوں کے اعمال اور لوکا کی انجیل کا ایک ہی مصنف ہے جسے لوکا طبیب کہا جاتا ہے۔ تھیوفلس اس شخص کو کہا گیا ہے جو شاید کاتب تھا، لکھنے والا تھا۔ تائے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ یہ اشارہ ہے لوکا کی انجیل کی طرف۔ عزیزو، میں اور آپ آج قوت کا لباس حاصل کریں، اس طرح کی زبانیں نہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا بھی ایک دوست تھا جو مجھے کہتا تھا میرے پیچھے بول بڑ 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 بڑ، وہ زبانیں نہیں ہیں۔ اچھے انسان بن کر، خداوند کی حضوری میں جھک کر، دعا یا روح میں ٹھہرے رہیں، کلام پڑھتے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ اس میں کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کسی نے آپ کو چھوا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ آپ غیر زبانی بولیں، کیونکہ غیر زبان بولے بغیر بھی آپ یسوع مسیح کی معموری کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی لکھا ہے کلام مقدس میں
तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में, बस खुदा के रूह को काम करने दो। खुदावंद ने हमें रूहुल कुद्दुस इनाम में दे दिया है, ये नाम में मिल गया। अब ये नहीं रोज कहते रहना ऐ रूहे पाक उतरा और किसी दूसरे को मैं कहता फिरूं, मेरे बच्चे दूसरों को कहते रहे असी उत्थे गए से रूहुल कुद्दुस लैन ले। नो, मैं तो बच्चों को ये तरबियत करता हूं, मैंने उस्तादों से भी यही तरबियत हासिल की, बजाय हम उन्हें शख्सियत परस्ती की तरफ ले जाएं, हम उन्हें ये सिखाएं तुम दुआ करो। किसी को कहने के बजाय कि मुझ पे हाथ रखो, तुम दुआ करो क्योंकि तुमने भी उसी मसीह से मांगना है। तुम वो कुव्वत हासिल करो क्योंकि तुम्हें वो कुव्वत देगा। ईमान से मांगो, वो तुम्हें देगा, बजाय इसके तुम किसी के मोहताज हो जाओ कि जी वो दुआ करेगा तो मैं ठीक होगा। नहीं, हम क्यों शागिर्दों को कहते हैं इल्म ले लो, इल्म ले लो और अपने पांव पे खड़े हो जाओ, हुनर सीख लो और अपने पांव पे खड़े हो जाओ, खुदा का कलाम सीख लो और मसीह से मुलाकात कर लो और मसीह को अपनी जिंदगी में बसने दो और फिर तुम आज़ाद दुनिया के किनारों तक घूम सकते हो। 900 साल पहले जो अमेरिकन मिशनरीज यहाँ आए, रूहुल कुद्दुस से मामूर थे। वो यूपी चर्च को उन्होंने ये नहीं उस ज़माने में कहा कि चलो मेरे पीछे पीछे बोलो और ज़बानें सीखो। इंसानियत उनमें थी, मोहब्बत उनमें थी, कुर्बानी का जज्बा उनमें था और उन्होंने बड़े सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के इलाका में बिला इम्तियाज़ रंग नस्ल, बिला इम्तियाज़ मज़हब तालीमी इदारे बनाए, हज़ारों एकड़ में बनाए और अजीज़ों हस्पताल बनाए, समाजी इदारे बनाए, कोढ़ के मर्ज को ख़त्म किया खिदमत के वसीला से, लेपालक बच्चे पाले। उन्होंने दुनिया के दूसरे लोगों को ये तस्वर दिया, सिखा दिया कि तुम किसी के बच्चे को भी अपना के अडॉप्ट करके अपना हकीकी बच्चा बना सकते हो। उन्हें तालीम दी और खुदावंद का हुक्म है रूहुल कुद्दुस तुम्हारी रहनुमाई करेगा। आप नवाबा वाला की कलीसिया कोई नई कलीसिया नहीं है। आपने कलाम मुकद्दस खुद भी 20 दफ़ा पढ़ा है, 20 दफ़ा सुना है। 20 से मुराद है मुहावरा, पता नहीं 100 दफ़ा, पता नहीं 1000 दफ़ा। अब आप इस काबिल हो जाएं कि दुनिया को बताएं किसके शहर में यीशु आया, किसके शहर से शागिर्द निकले, किसके शहर से वो दुनिया में छा गए, किस शहर से निकले और दुनिया में हलचल मचा दी। कल को मैं भी कहूँगा नवाबा वाला से हमारे बच्चे निकले, वो यूरोप में चले गए और उन्होंने वहाँ जाके गवाही दी। कि कल 1-2 वीडियो क्लिप्स थी जो मैंने अपनी बेटी सूजी को भेजी मौजूदा इसराइल की सूरत हाल पर और दूसरे कुछ ऐसे मौज़ूआत थे, तो उसने फ़ौरन मुझे जवाब दिया। उसने कहा ये जो निज़ाम है जिसमें मिसाइल रास्ते में ही तबाह बर्बाद हो जाते हैं, कहीं ये वो आयत तो नहीं कि खुदावंद ने बादलों पर ही एक ऐसी लाइन लगा दी है जो उसको मुनक्स कर देती है, पीछे छोड़ देती है। मैंने कहा यही वो तहकीक है जिसके लिए आइंदा नस्लें जब कलाम को बार बार पढ़ेंगी तो वह जानेंगी। चंद दिन पहले मैं अपनी बेटी हन्ना से बात कर रहा था कि देखो इस बिल्ली की आंखें, इस कुत्ते की आंखें देखो, इसमें से क्या निकल रहा है, ऐसी चमक रही हैं। तो उसने एकदम कहा कि आपको पता है, आपने पढ़ा है, इनकी आंखों से इंफ्रारेड शुआएं निकलती हैं, वो ऐसी चीज़ों को भी देख लेती है जो हमारी आंख नहीं दे सकती। ये खुदा का इंतज़ाम है, उसने किसी को वो शुआएं अता कर दी हैं कि वो हर शय को देख लेता है, किसी में वो शुआएं पैदा कर दी हैं कि वो दूर तक देख सकता है। अब जो कैमरे हैं जो खला से ज़मीन तक और ज़मीन से खला तक देखते हैं, ज़हरन में भी वो शुआएं हैं। फोटोस्टेट मशीन की शुआएं देखें, वो शुआएं हैं जो उसकी फ़ोटोकॉपी करती हैं।
یعنی خدا نے انسان کو یہ اتنی عقل دی ہے کہ وہ تحقیق کرے. خدا آج کے دور میں بے شمار معجزات ہماری زندگی میں ہمیں دکھا رہا ہے. ہم وہ باتیں سن رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آئیں عید سعود کے اس موقع پر, جہاں یہ واقعہ رونما ہوا, جس ماحول میں ہوا, جن مشکلات میں ہوا, شاگرد پریشان تھے, لیکن یسوع ان پر ظاہر ہوتا رہا. 40 دن تک ان پر ظاہر ہوتا رہا. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور داؤد نبی کی کتاب میں لکھا ہے, خداوند نے ہمیں اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے گھیر رکھا ہے. جس نے ساری اطراف سے میں گھیر رکھا ہے, وہ انسان کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کو بھی فضا ہی میں ختم کر دیتا ہے. اور داؤد نبی لکھتا ہے مزامیر میں الہام کے وسیلے کہ تیرے ہتھیار تیرے کام نہیں آئیں گے. اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے, اگر تمہیں کوئی بدرو نظر آئے, شیطانی قوت نظر آئے, تو کہنا یسوع کے نام سے تمہیں جھڑکتا ہوں. یہ کوئی ہتھیار ہے؟ بظاہر تو کوئی ہتھیار نہیں ہے نا, لیکن لفظ یسوع میں تو قوت ہے نا. یسوع کے نام سے آئے, بدرو اس میں سے نکلا. آئیں خداوند کے زندگی بخش کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اور جو پس منظر یروشلم کا ہے, وہی پس منظر ہر ملک میں, ہر دور میں رہا ہے. ابلیس نے ہمیں گھیر رکھا ہے, اور تم کبوتر کی مانند بولے رہو, سانپ کی مانند ہوشیار رہو. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, میں تم بھیڑوں کو گویا بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں. عقل مندی کے ساتھ بات کریں, عقل مندی سے گواہی دیں. خداوند آپ کو اپنے جلال اور بزرگی کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا. ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں.